حضرت ابو نضرہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب جنگ احد کا وقت ہوا تو رات کو میرے والد نے بلا کر فرمایا میرا خیال ہے کہ کل میں حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم میں کسی کو ایسا نہیں چھوڑ کر جا رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ذات کے بعد مجھے تم سے زیادہ پیارا ہو، اور مجھ پر قرضہ بھی ہے، اور میری طرف سے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ چنانچہ صبح سب سے پہلے وہ شہید ہوئے۔ میں نے انہیں ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کر دیا۔ پھر صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا جی نہ مانا کہ میں انہیں ایک قبر میں کسی دوسرے کے ساتھ رہنے دوں، تو میں نے انہیں 6 مہینے بعد قبر سے نکالا تو وہ بالکل ایسے تھے جیسے اس دن تھے جس دن میں نے انہیں قبر میں رکھا تھا، صرف ان کے کان میں تھوڑا سا فرق آیا تھا۔ حاکم کی روایت ہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے اس طرح ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد میری طبیعت میں شدید تقاضا ہوا کہ انہیں الگ دفن کر دوں، چنانچہ انہیں قبر سے نکالا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زمین نے ان کے جسم کو بالکل نہیں کھایا، صرف کان کی لو پر کچھ اثر تھا۔ اور ابن سعد کی دوسری روایت میں ہے کہ مجھے ان کے جسم میں کوئی فرق نظر نہ آیا، البتہ ان کی داڑھی کے چند بالوں میں کچھ فرق تھا جو زمین سے لگے ہوئے تھے۔ ابو زبیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا تو اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے جنگ احد کے شہیدوں کو منتقل کر لیں۔ چنانچہ ہم نے انہیں 40 سال بعد نکالا تو ان کے جسم بالکل نرم اور ان کے ہاتھ پیر مڑ جاتے تھے، یعنی کہ ایسا جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پر انسان جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ ابو زبیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے اپنے شہیدوں کو 40 سال بعد قبروں سے نکالا تو وہ بالکل تر و تازہ تھے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے انصار کے چند مشائخ سے نقل کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا وہ چشمہ چلایا جو شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کا پانی ان قبروں میں جانے لگا۔ ہم نے جا کر حضرت عمر اور عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو نکالا تو ان پر 2 چادریں تھیں جن سے ان کے چہروں کو ڈھاکا ہوا تھا، اور دونوں کے چہروں پر کچھ گھاس پڑی ہوئی تھی۔ ان کے جسم ادھر ادھر مڑ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کل ہی دفن کیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ اور انہی مبارک ہستیوں کے ساتھ ہمیں جمع رکھنا، اور یا اللہ یا کریم ہمارے ساتھ معاملات میں ہماری رحمت و کرم کا معاملہ فرمانا۔